ایک کہانی، ایک افسانہ۔ اسکول کے پرنسپل راؤ عبدالجبار ایک بااصول آدمی تھے۔ وہ بشرع اور حقوق اللہ کے بہت پابند تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ان کی گھریلو زندگی تلخیوں کا شکار تھی۔ جب کبھی وہ اپنے گھر سے بحث مباحثہ کر کے اسکول پہنچتے تو اپنے اصولوں پر مزید سختی سے کاربند ہو جاتے۔ اسکول ٹیچرز ان سے خائف تھے۔ ہمارے معاشرے میں کوئی بھی ملازم غلام ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن پرائیویٹ اسکول ٹیچرز تو شاید غلامی نصیب میں لکھوا کر پاکستان میں وارد ہوتے ہیں۔ 1 منٹ لیٹ ہونے پر بھی انہیں سیلری میں کٹوتی کا خوف رہتا تھا، اور یہ خوف اکثر حقیقت کا روپ دھار لیا کرتا تھا۔ اس لیے راؤ صاحب نے ایک باوفا اور شاہ سے زیادہ شاہ کی ہمدرد مس ہما کو بھرتی کیا ہوا تھا، جو ان کے اصول منوعین تسلیم کرواتی تھی۔ اب تو راؤ صاحب نے ایک نیا حکم نامہ بھی جاری کر دیا تھا۔ والدین کو اجازت نہیں تھی کہ وہ بچوں کو عام گھریلو لباس میں لینے کے لیے آئیں۔ اگر راؤ صاحب بااصول تھے تو میں بھی اپنے اصولوں پر ملازمت کرنے کا عادی تھا۔ صاحبو، اصول ایک ہاتھ کی تالی کا نام نہیں ہے۔ آج میرا راؤ صاحب کے ساتھ انٹرویو تھا، اور میں نے طے کر رکھا تھا کہ انہیں ایک بار سوچنے پر مجبور ضرور کروں گا۔ راؤ صاحب نے اپنی عادت کے مطابق ادارے کے اصول و ضوابط پر تفصیل سے روشنی ڈالی، تو میں نے عرض کیا کہ میرے بھی کچھ اصول ہیں۔ انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا اور طنزاً بولے، اچھا؟ میں نے جواب دیا، جی سر، میں بھی آپ کی طرح جیتا جاگتا انسان ہوں۔ راؤ صاحب نے مجھے اپنے اصول پیش کرنے کا حکم صادر کیا، تو میں نے عرض کیا، سر، آپ نے فرمایا کہ آپ تنخواہ 10 تاریخ تک دیں گے۔ سر، میرا اصول ہے کہ میں تنخواہ لیٹ ہونے پر 100 روپے فی دن کے حساب سے لیتا ہوں، جیسا کہ آپ فیس وصولی کے وقت والدین سے لیتے ہیں۔ اگر مجھے کوئی ایکسٹرا کلاس کسی کولیگ کی غیر حاضری کی وجہ سے لینی پڑی تو میں اس کی اجرت لینے کا حقدار ہوں گا۔ یہ سر وہی رقم ہوگی جو آپ میرے کولیگ کی تنخواہ سے کاٹیں گے۔ راؤ صاحب کے چہرے پر ناگواری کے اثرات بہت واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے، لیکن میں ابھی تک ان کی غلامی میں نہیں آیا تھا، لہٰذا میں نے اپنے اصول ان کے گوش و گزار کرنے جاری رکھے۔ سر، میں نے اکثر ٹیچرز کو اپنے اسکول مالکان کو بددعائیں دیتے ہوئے دیکھا ہے، جو ان کی گرمیوں کی چھٹیوں کی تنخواہوں کو شیر مادر سمجھ کر ہضم کر لیتے ہیں۔ میں سر اپنی چھٹیوں کی تنخواہ قانونی طور پر وصول کرنے کا اہل ہوں، جو آپ صرف کاغذوں میں ہی ادا کرنے کے عادی ہیں، تاکہ حکام کی نظروں میں دھول جھونک سکیں۔ راؤ صاحب نے غصے سے دیکھا، ایسا سب کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی سر، ایسا سب کرتے ہیں، اور اپنے لیے دنیا میں بھی بے سکونی کے جہنم کا ایندھن نہ صرف خود کو بلکہ اپنی اولاد کو بھی بناتے ہیں۔ ان کی عزت صرف ان کے منہ پر ہی کی جاتی ہے۔ اگر آپ بھی ایسا ہی کرتے ہیں تو گزارش ہے کہ ایسے بھی خدا ترس مالکان موجود ہیں جو آپ کے ایسے غلیظ اصولوں پر عمل نہیں کرتے۔ وہ دعائیں سمیٹتے ہیں، بد دعائیں نہیں۔ ان کی زندگیوں میں سکون ہوتا ہے، انہیں اپنی اولاد کی سرکشی کا شکوہ نہیں کرنا پڑتا، اور سب سے بڑھ کر وہ چین کی نیند سوتے ہیں۔ انہیں نیند آور گولیاں نہیں کھانا پڑتی۔ بھلے آپ جیسے مالکان کے پاس دولت کے انبار ہوں، لیکن اس دولت سے وہ سکون و اطمینان اور سچی خوشی سمیٹتے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ انجام کیا ہوگا، لیکن میں نے اپنی بات جاری رکھی، اور سر، میرے لیٹ ہونے پر آپ میری تنخواہ میں سے کٹوتی ضرور کریں گے، لیکن اگر مجھے آپ لیٹ چھوڑیں گے تو میں اوور ٹائم کی مد میں اجرت لینے کا حقدار ہوں گا۔ اے میرے عزیز و وطن کے غریب و مسکین پرائیویٹ سیکٹرز کے استحصال زدہ، مجبور و بے بس اور بے زبان نادان ٹیچروں، میں نے کون سی ایسی بات کر دی جو بے حس و فرعون صفت ضمیر و فروش مالکان کے طبع نازک پر ناگوار گزر سکے؟
لیکن میرا اور آپ کا ذاتی تجزیہ کچھ بھی ہو، نتیجہ توقع کے عین مطابق نکلا۔ راؤ صاحب کو شاید ایسی باتوں کی توقع نہیں تھی۔ انہوں نے غصے سے کہا، اپنی بکواس بند کرو اور گیٹ آؤٹ۔ میں نے انہیں دیکھا تو ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ شاید انہیں مجھ سے زیادہ اپنی زندگی کی تلخیوں پر غصہ آ گیا تھا۔ صاحبو، مجھے 5ویں بار بے آبرو ہو کر ایک اور ادارے سے نکلنا پڑا۔ ابھی تک میں ٹیچنگ کی جاب کی تلاش میں ہوں۔ اگر کوئی ادارہ آپ کی نظر میں ہو تو ضرور بتائیے گا۔